الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانہ كان يقول سفیہنا علی اللہ شططا وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا اور وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کی بابت ناحق جھوٹی باتیں لگاتا رہا ہے، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنہوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان کو سرکشی میں بڑھایا، اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ یہ سورہ جن یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جنات کے تعلق سے ہی کچھ بیان فرمایا ہے۔ ہم ذرا جن کے تعلق سے پہلے سمجھ لیں۔ یہ ایک مخلوق ہے، یہ ایسی مخلوق ہے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ہم مادی ہیں، مادے سے بنے ہیں، ہمارے اندر گریوٹی ہے، ارتھنگ ہے، مٹی سے ہم کو بنایا گیا، اور ہمارے پورے جسم میں ہمارے کھانے پینے میں مٹی کا اثر ہے۔ ہم کہیں سے گرتے ہیں تو فوراً کہاں جاتے ہیں؟ اوپر کے نیچے، وہ اس لیے کہ ہمارے اندر کشش ہے، مٹی ہم کو کھینچ لیتی ہے۔ ہم ایک سیب کھاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ دیکھنے میں سیب ہے، یہ مٹی ہے، مٹی کے بغیر سیب آتا ہے؟ ہم ایک گلاس دودھ پیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مٹی ہے، اس کے بغیر دودھ آتا ہے؟ مٹی سے گھاس یا مٹی سے دانہ، گھاس اور دانے سے دودھ۔ تو ہماری زندگی کا جو بھی معاملہ ہے وہ مٹی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں، کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ مٹی ہے۔ ایلومینیم کی باڈی ہے، ایلومینیم مٹی سے ہے۔ پیٹرول چلتا ہے اس میں، پیٹرول مٹی سے ہے۔ تو کوئی بھی چیز دیکھنے میں ہم اوپر جا رہے ہیں، اس کا تعلق مٹی سے ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ مٹی سے جدا نہیں۔ تو اس کا ذکر تو قرآن میں اللہ نے بارہا فرمایا، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، من تین کہا، من سلالۃ من تین کہا، سڑی ہوئی مٹی سے، کیچڑ سے، اور ہمارے تعلق سے کئی طرح سے باتیں آئیں، اور بعد میں ایک نظام بنا دیا اللہ نے، ایک بوند پانی سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ تو اور ہم کو کیا بنایا اللہ تعالیٰ؟ انسان کو اللہ زمین پر کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات تو کائنات میں ہیں، ہم زمین پر کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں۔ الحمدللہ۔ خلیفہ کے معنی یہی سمجھ کے بیٹھے ہیں ہم یہی سمجھے ہیں۔ اصل میں عربی میں کہتے ہیں خلف مانے پیچھے، خلف مانے جی، یمین مانے دائیں، شمال مانے بائیں۔ شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان کو بہکاؤں گا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، آگے سے،
ومن خلفہم پیچھے سے، وعن ایمانہم دائیں سے، وعن شمائلہم بائیں سے، چاروں طرف سے میں ان کو بہکاؤں گا۔ نماز کو بھی ٹھہریں گے تو وہاں بھی وسوسے ڈالوں گا میں۔ یہ اللہ سے وعدہ کر کے اجازت لے کے آیا ہے، اور ہر بات کو صحیح صحیح، بعد میں ایسا نہیں ہونا تو یہ کام بولا تھا منجے، یہ نہیں پوچھا تھا، ایسا کچھ نہیں، میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کو بتا کر سمجھا کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ کس کے پیچھے؟ بھئی پیچھے ہونے کے لیے آگے کچھ ہونا ضروری ہے نا، سامنے کچھ بھی نہیں، پیچھے پیچھے بولے تو سامنے کون تھے؟ جن تھے۔ ہم سے پہلے کون تھے یہاں؟ جنات تھے۔ اس کو غور سے سنیں اور ذہن میں رکھیں، ہم سے پہلے جنات تھے، انہوں نے جو حرکتیں کی، جیسے آج انسان بس رہا ہے نا، یہ جیسے منمانی کر رہا ہے ویسے ہی وہ بھی کیے، جیسے یہ خون فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا مار پیٹ، وہی کام وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی عبادت۔ آج بھی جنوں کے اندر حفاظ ہیں، جنوں کے اندر حجاج ہیں، جنوں کے اندر علماء ہیں، جنوں کے اندر مشرک و کافر ہیں، جیسے انسانوں میں سیم سب کچھ ان میں ہے۔ وہ ہم سے پہلے جنات یہاں بستے تھے، بعد میں اللہ نے ان کے پیچھے، ان کے بعد اللہ نے انسان کو بنایا، تو ہم خلف والے ہیں، پیچھے والے ہیں، ہم خلیفہ ہیں، ورنہ اللہ کی قدرت پر کوئی خلیفہ بن کے بیٹھے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کا کوئی خلیفہ بنے نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں خلیفہ کا مطلب۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ان کے پیچھے آنے والی ایک مخلوق بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعلو، اس کو بنائے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہمیں ہے نا تیری تسبیح، تعریف، تحلیل، حمد بیان کرنے کے لیے، ہم ہمارے ہوتے ہوئے پھر اسے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قال، اللہ نے فرمایا انی عالم، میں وہ سب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، جس کو تم نہیں جانتے۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عالم الغیب تو اللہ ہے، جنات کیسا بول دیے انسان ایسا کریں گا، ویسا کریں گا، یہ کریں گا، وہ کریں گا؟ تو دیکھے تھے کہ پہلے انسان کو، ان کو کیسا معلوم؟ جی یہ فرشتوں کا جواب ہے، ہم سے پہلے جنات وہ کیے ہیں، فرشتوں کو معلوم ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت آئیں گے تو انہوں بھی ووچ کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ نہیں سمجھ؟ کیا بات ہے؟ فرشتوں نے یہ جواب دیا، اے اللہ ایسے کو بنائے گا جو خون بہائے گا اور فساد برپا کرے گا، تو فرشتے کو کیسا معلوم ہوا ہمیں ایسا کرنے والے ہیں؟ اتنا تو سمجھ میں آئے؟ تو فرشتے دیکھے تھے، ہم سے پہلے جو مخلوق تھی جنات کی، انہوں نے کیا کیا تھا وہ دیکھے تھے، اسی بنیاد پر یہ انہیں بھی ووچ کرنے والا ہے، سو گھر کو بولے۔ اب سمجھ میں آئے؟ نہیں سمجھ میں؟ آپ کہیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں، تو یہ ہے، تو انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات، یہ ارادہ کس کے سامنے بیان کیا؟ فرشتوں کے سامنے، رسول تو تب تھے ہی نہیں، فرشتوں کے سامنے بیان کیا، تو فرشتوں نے یہ جواب دیا۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ جنات کس سے بنے ہیں؟ انسان مٹی سے۔ تو یہ تینوں مخلوق الگ الگ مادے کے ہیں، اور ان سب میں سپیریئر جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو نور کے بنے ہیں، اس کے بعد جنات جو آگ سے بنے ہیں،
آگ بھی ہم کو دکھتی نہیں. یہ جو لال لال دکھتی ہے نا وہ کوئلے ہیں، وہ جو جل رہے ہوتے ہیں. پانی ڈال دو اس پر یا مٹی ڈال دو، وہی لال آگ کالی ہو جائے گی. آپ کے ہاتھ میں ملیں گے کوئلے. اگر پتھر لال ہو گیا تو پتھر ملے گا آپ کو بعد میں. لوہا لال ہو گیا تھا تو لوہا آپ کو ہاتھ میں ملے گا. ذرا آگ کو پکڑ کے بتانا. گیس کے اسٹوو پہ جو آگ جلتی ہے وہ ہے آگ. اس کو آپ ذرا پکڑ کے دیکھو، ملے گی؟ نہیں، وہ ہے آگ. سورج کی جو تپش ہے، گرمی جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، پکڑ نہیں سکتے، وہ آگ. جی خیر، یہ کچھ باتیں تھیں جو جنات کے تعلق سے تھیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جنات کو بھی آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، جنات کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی، ہے نا. تو جنات ایک مرتبہ کچھ جنات آئے اللہ کے رسول کے پاس، یہ حدیث ہے، اور کہنے لگے ہم قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وقت دیا کہ آپ فلاں وقت آئیے، میں آپ کو سناتا ہوں. جگہ بھی بتا دی کہ اس جگہ پر آئیں، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنائے. وہ سننے کے بعد میں یہی کہا انہوں نے، ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت دیتا ہے، صحیح بات بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لائے. تو اسی سلسلے میں یہ صورت آگے ہے. آج تمہیدی کلمات ہو گئے، انشاءاللہ کل اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.